اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منظور حسن۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ریلیٹڈ ہے سیکشن 11 آف دا سول پروسیجر کوڈ، جو ریلیٹڈ ہے ریس جوڈیکاٹا سے، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کیس ہو اور وہ ایک مرتبہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہو، ایک کورٹ نے اسے ڈیسائیڈ کیا ہو، وہ ہرڈ ہو اور فائنلی ڈیسائیڈڈ ہو، تو وہ پھر دوسری عدالت میں وہ ٹرائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب ریس جوڈیکاٹا ہے کیا، سیکشن 11 کیا کہتا ہے، اس کے اسینشلس کیا ہے، اور کب یہ جو ہے یہ کویسچن ریز کیا جا سکتا ہے، تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر ہم سیکشن کی طرف دیکھیں تو سیکشن کا ٹائٹل جو ہے وہ ریس جوڈیکاٹا ہے، یا جسے ہم امر فیصلہ شدہ کہتے ہیں، امر فیصلہ شدہ یا ریس جوڈیکاٹا۔ سیکشن کی جو ورڈنگ ہے اس میں دی گئی ہے کہ نو کورٹ شیل ٹرائی اینی سوٹ اور ایشو ان وچ دا میٹر directly and substantially an issue has been directly and substantially an issue in former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided۔ اس کے جو ہے اگر ہم پارٹس دیکھ لیں تو پہلا اس میں یہ ہے کہ نو کورٹ شیل ٹرائی، کوئی بھی عدالت، کوئی بھی سول کورٹ ٹرائی نہیں کر سکتا، کوگنیزنس نہیں لے سکتا کس چیز کا، اینی سوٹ اور ایشو in which the matter directly and substantially an issue has been directly and substantially an issue in a former suit، جس میں جو میٹر ہے وہ ڈائریکٹلی اور سبسٹینشیلی اسی طرح ہو، سیم ہو جو فارمر سوٹ میں ڈیسائیڈ کیا گیا ہے۔ جو فارمر ایک سوٹ تھا، اس سے پہلے ایک کیس تھا، ایک سوٹ تھا، اور اس میں بھی یہی میٹر تھا ڈائریکٹلی اینڈ سبسٹینشیلی۔ اب ڈائریکٹلی اینڈ سبسٹینشیلی کا مطلب کیا ہے؟ ڈائریکٹلی اینڈ سبسٹینشیلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہر وہ میٹر جس کے لیے ریلیف کلیم کیا گیا ہو ایک سوٹ میں، اسے ہم ڈائریکٹلی اینڈ سبسٹینشیلی کہتے ہیں، یا تو اس کے لیے ریلیف کلیم کیا گیا ہو، یا جو ہے کسی اور میٹر کے لیے ریلیف کلیم کیا گیا ہو، لیکن اس میٹر کے بغیر اس میٹر کا جو ریلیف ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا، تو اسے ہم ڈائریکٹلی اینڈ سبسٹینشیلی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ بٹوین دا سیم پارٹیز اور بٹوین پارٹیز انڈر ہوم دے اور اینی آف دیم کلیم لیٹیگیٹنگ انڈر دا سیم ٹائٹل، کہ پارٹیز جو ہے یا تو پارٹیز سیم ہو، یا ان کے ریپرزنٹیٹیوز یا انڈر دیم جو لیٹیگیٹنگ پارٹیز ہے وہ سیم ہو اور ٹائٹل اس کا سیم ہو۔ اس کے بعد ہے کہ اس میں کورٹ بھی سیم ہو، وہ سیم کا مطلب یہ ہے کہ کمپیٹنٹ ہو، اس میں کورٹ بھی کمپیٹنٹ ہو۔ کمپیٹنٹ کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دائر اختیار تھا، وہ جو ہے جورسڈکشن اس کے پاس تھا، کوگنیزنس لے سکتا تھا، تو وہ کورٹ تھا فارمر سوٹ میں بھی اور اس سوٹ میں بھی۔ اور لاسٹلی جو ہمارے پاس ہے کہ یہ ایشو اس میں ریز کیا گیا تھا، ہرڈ تھا، اس میں سنا گیا تھا، اور فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا، کمپوز کیا گیا تھا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ایشو پچھلے کیس میں ٹھیک طرح سے ریز کیا گیا تھا، ہرڈ تھا، اور فائنلی ڈیسائیڈڈ تھا، تو یہ ایشو آپ دوبارہ کسی دوسرے کیس میں، دوسرے عدالت میں نہیں لے سکتے۔ اب ایکسپلینیشنز اس سیکشن کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ ایکسپلینیشن میں ہے کہ the expression former suit shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior to۔ کہ فارمر سوٹ کا مطلب کیا ہے؟ جو ورڈنگ ہے کہ فارمر سوٹ، تو فارمر سوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوٹ تھا، وہ بعد والے سوٹ سے پہلے ڈیسائیڈڈ ہو، وہ انسٹیٹیوٹ شاید اس سے بعد والے سوٹ سے بعد میں کیا گیا ہو، لیکن ڈیسائیڈ وہ پہلے ہوا۔ دوسرا ایکسپلینیشن اس میں دیا گیا ہے کہ the matter above referred to must be in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly
بائی دا اندر پارٹی، کہ وہ میٹر جو تھا، جو ایشو تھا، وہ ایک پارٹی نے ایلیج کیا تھا اس سوٹ میں، پچھلے والے سوٹ میں، اور دوسرے پارٹی نے یا وہ ایڈمٹ کیا تھا یا ڈینائڈ کیا تھا. وہ شاید ایکسپریس بھی ہو سکتا ہے اور امپلائڈ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اینی میٹر وچ مائٹ اور ought to have been made ground of defense or attack in such form or suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹلی اور سبسٹینشلی کو تھوڑا اور بھی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ فارمر جو سوٹ تھا اس میں یہ میٹر ایز اے گراؤنڈ آف ڈیفینس اور گراؤنڈ آف اٹیک لیا گیا تھا. کسی نے ایلیج کیا تھا یا کسی نے ڈیفینڈ کیا تھا، تو وہ جو ہے اسے ہم ڈائریکٹلی اینڈ سبسٹینشلی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ایکسپلینیشن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی ریلیف اگر وہ کلیم کیا گیا ہو پچھلے سوٹ میں جو ایکسپریسلی گرانٹ نہیں کیا گیا ہو، اس پارٹی جس پارٹی نے ریلیف کلیم کیا اسے دیا نہیں گیا ہو، تو اس سیکشن کے لیے، اس مقصد کے لیے وہ ریفیوزڈ جو ہے وہ سمجھا جائے گا. اس کے بعد ایک اور ایکسپلینیشن ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ پرائیویٹ رائٹ یا پبلک رائٹ جو ہے وہ کلیم کرتا ہے، جو کامن لوگوں کا ایک رائٹ ہو وہ اس نے کلیم کیا آن بیہاف آف دا کامن پیپل، ان لوگوں کے بیہاف پر ایک بندے نے ایک رائٹ کلیم کیا، اور اگر وہ جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہو یا اسے ریجیکٹ کیا گیا ہو یا ایکسیپٹ کیا گیا ہو یا ڈگری ہو یا جو ہے وہ گرانٹ ہو یا نہ گرانٹ نہیں کیا گیا ہو، لیکن اس میں وہ کلیم کیا گیا تھا، تو یہ اس ایشو کو ہم on behalf of the whole community اور the whole of the people, the group of people جس کے behalf پر اس بندے نے یہ litigation کلیم کیا تھا یا یہ ایشو جو ہے وہ کلیم کیا تھا یا یہ ریلیف کلیم کیا تھا، تو وہ ساروں کے behalf پر ایک مرتبہ ہو چکا ہے. دوبارہ کوئی اور آدمی اس گروپ سے، ان بندوں سے نہیں آ سکتا کہ میں نے بھی یہ کلیم کرنا ہے. اب آتے ہیں کہ یہ ریس جوڈیکاٹا کا جو کلیم ہے یہ ہم کب کلیم کر سکتے ہیں، اس کے پلی کب ہم لے سکتے ہیں. تو اس کا پلی جو ہے وہ ارلیسٹ پاسبل ٹائم، مثال کے طور پر ایک بندے نے جو ہے وہ پلینٹ دائر کیا ایک عدالت میں، جو ہے پلینٹ جو ہے وہ جمع کیا، دعویٰ کیا ایک عدالت میں، تو جو ریٹن سٹیٹمنٹ ہے، جو اس کے رپلائی ہے، جو پٹیشن کی رپلائی ہے، جو سوٹ کے رپلائی ہے، اسی رپلائی میں آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ ایشو ریس کرنی چاہیے کہ یہ ایشو پہلے ڈیسائیڈڈ ہے. اگر اس ٹائم آپ نے نہیں کی تو پھر آپ اس کو اپیل میں، فرسٹ اپیل میں آپ کر سکتے ہیں، ریس کر سکتے ہیں. لیکن اگر ارلیسٹ پاسبل اپرچونٹی پر بھی آپ نے نہیں کیا یا جو ہے آپ نے اب فرسٹ اپیل میں بھی نہیں کیا، تو سیکنڈ اپیل میں آپ اس پلی کو یا اس رائٹ کو ایکسرسائز نہیں کر سکتے. اب کریمنل، یہ تو سول سائڈ پہ تھا. کریمنل کیسز میں جو ہے، کریمنل پروسیڈنگز جو ہے اس میں کیا پرنسپل ہے، تو ریس جوڈیکاٹا تو اس کے اپلیکیبل نہیں ہے کریمنل ٹرائلز کو، لیکن کریمنل ٹرائلز میں جو ہے انڈر سیکشن 403 سی آر پی سی جو ہے اس کے اندر ایک رول ہے، وہ بھی سیم ہی رول ہے، لیکن وہ کریمنل ٹرائل کے لیے کہ نو پرسن کین بی پروسیکیوٹیڈ مور دین ونس فار سیم آفینس. ایک بندے کو آپ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے ایک ہی آفینس کے لیے. تو یہ وہ جو ہے وہ کریمنل سائڈ پہ ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس ریس جوڈیکاٹا سیکشن 11 آف سول پروسیجر کوڈ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.